الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلاں نوں سکون ملدا ہے تے کس چیز نال؟ بولو بولو کس چیز نال؟ اللہ دے ذکر دے نال۔ تو میرے بھائی میرے برادر دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو سبنا نو قرآن و حدیث دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اللہ ذوالجلال ایک کوشش کرنے دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی جناب کوشش کریے کہ اپنی زندگی قرآن دے مطابق ہی گزاریے، سونے نبی محمد دے فرمان دے مطابق ہی گزاریے۔ ہن دیکھو ذرا ایک حدیث آ گئی، پچھلے دنوں دے اندر ساڈے ایک دوست نے یوسف صاحب سوئی گیس دے محکمے دے وچ ملازم نے، تو انہاں ایک ویڈیو سینڈ کیتی ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے نے، مفتی صاحب ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، مسئلہ بڑا پیارا ہے۔ مسئلہ کی ہے؟ مثلا ایک بندہ باہروں ہوندا ہے، تسی انہاں بیٹھے جے مثلا نماز دا انتظار کر رہے جے، یا نماز ہو رہی ہے، یا قرآن پڑھ رہے جے، یا ذکر کر رہے جے، ہن کیے جناب سلام باہر والے نو جدو اندر ہوندا ہے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی اقدس واسطے کروڑ ہر رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام آل رسول اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے سامعین محترم دنیا دے اندر انسان دیاں بے شمار چھوٹیاں بڑیاں ضرورتاں نے روٹی کپڑا مکان سواری امن صحت اور نیند وغیرہ وغیرہ یہ ساریاں چیزاں دنیا دے اندر رہندیا ہویا انسان دی ایک ضرورت ہے مگر انسان دی سب تو بڑی ضرورت او کی ہے ربانی رشد و ہدایت اور اس ضرورت تو اہل ایمان ایک لمحہ واسطے بھی غافل ہونے دا متحمل نہیں ہو سکتا اور ایدے حصول واسطے ہر قسم دی جانی اور مالی قربانی بھی دے سکتا ہے کیونکہ اے اتنی بڑی ضرورت اور اہم ضرورت ہے کہ ایدے تو بغیر انسان دنیا دی چند روزہ اور آخرت دی لامحدود زندگی دے اندر کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا اور یہ ایسی ناگزیر ضرورت ہے کہ باوضو قبلہ ہر نماز دی اندر دست بستہ صراط مستقیم دی دعا بارگاہ خداوندی دے اندر کیتی جاندی ہے
اور اب جب کہ دنیا دے اندر ہر 400 مادیت دا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہر جگہ مادیت دے بت دی پوجا کیتی جا رہی ہے، اور جیڑا اہل ایمان ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ ربانی رشد و ہدایت دے حصول دے مقابلے دے اندر دنیا دی اپنی ہر ذاتی چیز اور جان و مال نو بے قیمت ثابت کردیا ہویا، یعنی مادیت دے بت نو دنیا دے چوراہے دے اندر توحید دی زوردار ٹھوکر لگان مگر اہل ایمان واسطے ضروری ہے کہ او اس رشد و ہدایت دی اہمیت و ضرورت نو محض دعویاں تک محدود نہ کرن، بلکہ اپنی عملی زندگی دے نال ثابت کرن کہ واقعی انہاں دے نزدیک ربانی رشد و ہدایت انہاں دی جان اور مال نالوں بھی زیادہ عزیز اور قیمتی ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، رشد و ہدایت دی جس وقت بھی بات ہوئے گی تو ساڈے وچوں ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں ہدایت یافتہ بن جاواں، تو یہ واسطے سانو انہاں اسباب نو ڈھونڈ کر کے اختیار کرنے دی ضرورت ہے جنہاں دی بدولت اللہ ذل جلال انسان نو ہدایت یافتہ بنا دیندا ہے۔ تو اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر انشاءاللہ الرحمن اسی او اسباب جاننے دی کوشش کران گے جنہ اسباب دے اوپر اسی اگر عمل کران گے تے اللہ ذل جلال انہاں دی بدولت سانو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ تو میرے بھائی میرے برادر، سب تو پہلے یہ بات نوٹ کر دے جانا کہ ہدایت دا اختیار صرف اور صرف کدے کول ہے؟ اللہ ذل جلال کا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد کر دے جانا کہ صرف ہدایت ہی نہیں، گمراہی دین والا بھی کون ہے؟ اللہ ذل جلال۔ جس طرح اللہ ذل جلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، مَن یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، سورۃ انعام اور آیت نمبر 39 اندر اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنوں اللہ ذل جلال چاہے گمراہ کر دے، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جنوں چاہے اللہ ذل جلال سیدھا رستہ دکھلا دے۔ یعنی انہاں دوواں چیزاں دا اختیار کدے کول ہے؟ اللہ ذل جلال دے کول۔ اور قرآن دا جڑا میں مقام سماعت فرمایا ہے، یہ اندر بھی اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قرآن دا ذرا ترجمہ نوٹ کرنا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ ذوالجلال چاندے تو اڈے اندر اختلافات پیدا نہ کر دے تے تو انو ایک امت بنا دے، یعنی اللہ ذوالجلال تو انو سارے انو ایک امت بنا دے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جنوں چاندہ ہے گمراہ کر دیندہ ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تے جنوں چاندہ ہے سدھا رستہ دکھلان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ اور آؤ ذرا میں عرض کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن سن دے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے، غور کر دے جانا، آمینہ دلال دنیا تے آئے، رہبر و رحمنما بن کے آئے، میرے نبی اللہ ذوالجلال دا پیغام لے کے آئے، میرے نبی رسول تے پیغمبر بن کے آئے، میرے نبی امام الانبیاء بن کے آئے، میرے نبی کل کائنات دے سردار بن کے آئے، میرے نبی علیہ السلام پوری دنیا دے اندر سب تو اعلیٰ تے معزز بن کے آئے، میرے آقا کل کائنات واسطے امام پیغمبر رسول بن کے آئے، اور اللہ ذوالجلال دے پیارے تے آخری پیغمبر تے رب دا اے مقام نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اتنا اعلیٰ مقام ہے میرے نبی دا، اعلیٰ مقام ہون دے باوجود بھی ہدایت دینے دا اختیار پھر بھی میرے نبی دے کول نہیں، کسے نبی کول نہیں ہدایت دینے دا اختیار، صرف ہدایت دا پیغام دینے دا اختیار ہے میرے نبی دے کول۔ کل انبیاء کول تے ہدایت دینا کی دا کام ہے اللہ ذوالجلال دا۔ ذرا قرآن اٹھانا، سورۃ القصص اٹھانا، آیت نمبر 56، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، سونیا جنوں تو چاہے انہوں ہدایت دے سکدا نہیں، تہاڈی مرضی نہیں چلنی، تہاڈا اختیار نہیں چلنا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اے اختیار کیدا ہے؟ وہ بولو کیدا ہے؟ اللہ ذوالجلال دے اختیار ہے۔ ذرا قرآن اٹھانا اور آؤ ذرا میں غور کرنا چاہنا، میں دسنا چاہنا، اور اس بات دے اوپر غور کر دے جانا، اس معاملے دے اندر اللہ ذوالجلال دا معیار بڑا ہی سخت، اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مثال للہ، کل انبیاء دی مثال للہ، ہدایت دے مسئلے دے اندر اگر مثال ویکھنی ہے، نو نبی دی بیوی دی مثال ویکھ لیں، ہدایت دے اندر مثال ویکھنی ہے، نو نبی دے بیٹے نو ویکھ لیں، ہدایت دی مثال ویکھنی ہے، لوط نبی دی بیوی وال ویکھ لیں، ہدایت دی مثال ویکھنی ہے، ابراہیم نبی دے باپ وال ویکھ لیں، ہدایت دی جناب والی معیار ویکھنا ہے، ہدایت دی مثال ویکھنی ہے، تے میرے نبی محمد دے چچا ابو طالب نو ویکھ لیں۔ تے قرآن پھر اعلان کر رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت دا اختیار میرے نبی کول بھی نہیں، سونیا محبوبہ انہاں نو دس دیو ہدایت دا جی اختیار ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔
لیکن اللہ جنوں چاہے ہدایت عطا فرما دیندا اور آؤ ذرا غور فرما لینا قرآن دا تیسرا مقام سورت البقرہ آیت نمبر 272 فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء میرے نبی نو رب مخاطب ہے کہ سونیا محبوبہ ہدایت دین دے اختیار کے دے کولے میرے کولے اور آؤ ذرا غور فرمانا چوتھا مقام نوٹ کر دے جانا سورت النحل آیت نمبر 37 فرمایا ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین سونیا محبوبہ جے تو حریص ہے نا کسے دی ہدایت دا تے پھر نوٹ کر لے ہدایت دا اختیار اللہ دے کول لا یہدی من یضل فإن اللہ لا یہدی من یضل جنوں اللہ ذوالجلال گمراہ کر دے دنیا دی کوئی طاقت ہدایت دے سکدی نہیں ہدایت دا اختیار اللہ کو لے اور جے کسے نو گمراہ کر دے اور فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ تے او دا پھر پوری دنیا دے اندر کوئی ناصر بھی نہیں ہوئے گا ناصر میں نہ ہوتا ہے مددگار او دا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوئے گا جنہوں اللہ ذوالجلال گمراہ کر دیں اور آؤ ذرا غور فرما دے جانا قرآن دے 4 مقامات سنے نے ہدایت اختیار اللہ کول گمراہی دا بھی اللہ کول انہیں ایک بندہ سوچدا ہے حضرت صاحب یہ دسو جے گمراہ بھی اللہ نے کرنا ہے ہدایت بھی اللہ نے دینی ہے تے پھر جڑا گمراہ بندہ ہے او دا کی قصور ہدایت والے نوں تے ہدایت مل گئی نا تے جڑا گمراہ ہے کئی بندے آندے نے نا دیکھو جی میں غلط کام کر رہے ہیں تے یہ مینوں ادھر کنے لایا ہے وہ بولو کنے لایا ہے کئی بندے آندے نے نا کنے لایا میں نو اللہ نے لایا کیونکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے میں ہی ہدایت دین والا میں ہی گمراہ کرنے والا میں ہی سدھے رستے دے اندر چلان والا میں ہی گمراہی دے رستے وال چلانے والا تے پھر ساڈا تے حضرت مولانا اختیار نہیں اس مسئلے دے اندر جے کوئی میں غلط قدم چکے ہے ہن آؤ ذرا میں مثال دے کے عرض کرنا چاہنا مشیت ارادہ اور چاہنا اور چیز تے راضی ہونا پسند کرنا اور چیز عام طور دے اوپر دوواں چیزاں نو ایک سمجھیا جاندا ہے حالانکہ دوویں چیزاں ایک نہیں مثلا آؤ مثال دے کے عرض کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے ایمان دے اندر اللہ ذوالجلال دا ارادہ بھی ہے تے اللہ ذوالجلال دی رضا بھی شامل ہے ارادہ بھی شامل ہے تے رضا بھی دوویں چیزاں شامل ہے ہن آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا ہن دوجے پاسے ابو جہل بن ہشام ہے تے جڑا ابو جہل بن ہشام ہے اے دے ایمان دے اندر اللہ دا ارادہ نہیں لیکن اللہ دی رضا وے ہشام جڑا ابو جہل بن ہشام ہے نا یہ دے ایمان دے اندر اللہ دا ارادہ نہیں لیکن اللہ دی رضا وے ہن آؤ ذرا غور کر دے جانا ابو جہل دے کفر دے اندر اللہ دا ارادہ نہیں اللہ دا ارادہ وے لیکن اللہ دی رضا ابو جہل دے کفر دے اندر اللہ ذوالجلال دا ارادہ ہے انہوں گمراہ کرنے والا کون ہے اللہ لیکن ابو جہل دے کفر دے اندر اللہ راضی نہیں آؤ میں قرآن دی آیت پڑھ کے سنانا غور کر دے جانا سورت الزمر آیت نمبر 7 رب دا قرآن اعلان کر رہا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ اپنے بندیاں واسطے کفر پسند کردہ نہیں کرتا وہ کملیا یہ تیرے کو اختیار ہے
کہ اللہ دے کول منگے اللہ مینوں ہدایت دے کوشش کرے میں دلائل دے نال انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی غور کر دے جانا جڑا انسان ہدایت یافتہ بنن دا ارادہ کردا یا کوشش کردا اللہ ذل جلال دی طرف رجوع کردا انابت اختیار کردا رب ذل جلال دی قسم اینو ہدایت مل جاندی ہے آؤ ذرا سورۃ الشورى اٹھانا آیت نمبر 13 قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب جیڑا اللہ دی طرف رجوع کردا ہے اللہ ذل جلال انہوں ہدایت نصیب فرما دیندے تے جے بندہ رجوع ہی نہ کرے آکھے جناب میں گمراہ ہونا ہے آؤ ذرا غور کر دے جانا میں سمجھانا چاہنا اپنی بات گمراہی دا رستہ اختیار گمراہی دا رستہ دکھلانے والا اللہ ہدایت دا رستہ دکھلانے والا اللہ لیکن اگر کوئی بندہ جناب والی اے اسباب اختیار کرے جڑے اسباب میں جناب بیان کرنا چاہنا دسنا چاہنا تانوں اج سنانا چاہنا تے رب ذل جلال دی قسم اللہ ذل جلال سانو گمراہی تو بچا لین گے قرآن دا دوسرا مقام سننا اللہ فرماتا ہے والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین فرمایا جڑا بندہ کوشش کردا ہے قرآن دا مقام سننا سورۃ عنکبوت آیت نمبر 69 رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے والذین جاہدوا فینا جڑا بندہ کوشش کردا ہے ساڑھے بارے ساڑھے متعلق کوشش کردا ہے فرمایا لنہدینہم سبلنا اسی انہوں سدھے رستے دی طرف ہدایت عطا فرما دینے لیکن مسئلہ کی ہے کوشش کرنی کی کرنی کوشش کرنی ہن جتھے بات ہوندی ہوئے نا قرآن و حدیث دی کئی بندیاں دا نا یہ مائنڈ ہوندا ہے بنیا کہ اے مسجد جڑی ہے نا وہابیاں دی ہے کنہ دی ہے وہابیاں دی ہے تے اسی اس مسجد وچ نہیں جانا کیوں جے جناب اسی چلے گئے نا تے ساڑھے کان دے اندر مسئلہ پہ جائے گا ایک میں بندے نے پوچھا یار تو فلانی جگہ جاننا ہے فلان صوفی صاحب دے دربار تے جاننا ہے جمعہ پڑھنے واسطے اوتھے کیوں جاننا ہے تو کہندا حضرت میں تانوں گل دس داں اوتھے میں کیوں جاننا ہے میں اوتھے اس کر کے جاننا ہے کہ اوتھے جڑی تسی تقریر کردے نا عربی پنجابی دے وچ یا اردو دے وچ یہ تقریر تقرور نہیں ہوندی اوتھے صرف عربی جو خطبہ ہی ہوندا ہے نماز پڑھ کے آئی دی ہے میں کہا تیرا پھر مقصد جان دا کی ہے جے تینوں جمعے دے اندر مسئلہ ہی سمجھ نہ آئے کوئی مسئلہ ہی نہ تینوں کوئی دسے تیرا جان دا مقصد کی ہے آندہ میں اس کر کے جاننا ہے نہ میں سنا گا تے نہ میں عمل جے سن لے آنا تے پھر میں نو عمل بھی کرنا پڑے گا جے ہن ایک مولانا صاحب کو حدیث سن لئی تے پھر وہ بڑا بندہ بدبخت ہوئے گا جے عمل نہ کرے گا تے میرا اتھے جان دا مقصد بھی یہ میرے کان دے اندر آواز نہ پائے گی تے نہ عمل کرانگا استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تے اللہ دا قرآن پھر کی کہہ رہا فرمایا والذین جاہدوا فینا جڑے کوشش کر دینے اسی پھر ہدایت بھی انہوں ہی دینے جڑا کوشش نہیں نہ کرتا اسی ہدایت انہوں نہیں دینے آؤ میں انج لگتا جا میرا موضوع میرا مدعا تو انہوں سمجھ آ چکے ہیں غور کر دے جانا اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین اور آؤ ذرا غور فرما دے جانا جڑا انسان گمراہ بننا چاہتا ہے گمراہی دی کوشش کردا ہے ظلم کردا ہے فسق کردا ہے نافرمانی کردا ہے بے انصافی کردا ہے اللہ ذو الجلال انہوں ہدایت وہ ہدایت کملیا اللہ انہوں نہیں دیندے جڑا کوشش نہیں کردا جڑا ظلم کردا نا اللہ انہوں ہدایت نہیں دیندے جڑا فاسق فاجر بے انصاف ہے اللہ انہوں ہدایت نہیں دیندے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن اعلان کر رہا اللہ فرماتے ہیں غور کر دے جانا قرآن دا مقام
فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، جڑے فاسق نے او کی نے؟ گمراہ نے۔ او کی نے؟ گمراہ نے۔ اگلا قرآن دا مقام فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جڑی قوم فاسق فاجر اللہ انہوں ہدایت نہیں دیندی۔ تیسرا مقام سننا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جڑے ظالم نے اللہ انہوں ہدایت نہیں دیندی۔ پتہ لگا ہوں ایک بندہ آپ گمراہی والے پاسے تردا ہے، ظلم کردا ہے، بے انصافی کردا ہے، جناب فاسق فاجر نافرمانی کردا ہے، تے پھر آندا اللہ مینوں ہدایت نہیں دیندا۔ اے اللہ دے اوپر جناب تو بہتان بازی کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں کسے انسان دے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کردا نہیں کر۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے انہوں عالم بنایا مینوں جاہل بنایا، ایک نو اللہ پاک نے جناب علم دیتا ہے نمازی بناتا ہے، ایک میرے بچے نو فلاں کر دیتا ہے، بھائی بھائی آندہ ہے کہ او جناب نیک ہو گیا میں بد ہو گیا۔ جڑا بات دینا اگر کوشش کرے تے اللہ انہوں بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور آؤ ذرا غور فرما دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال نے فرما دیتا ہے حدیث قدسی ہے، فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ غور کر دے جانا اے لوگو جڑا بندہ دعا کر دیں، میں ترتیب مختصر جے وقت اندر عرض کرنا چاہنا، جڑا بندہ اینا اسباب نو اختیار کر دیں اللہ انہوں ہدایت نصیب فرما دیں۔ پہلی بات ہے حصول ہدایت واسطے دعا منگنی چاہی دیئے، اللہ سونے مینوں ہدایت عطا فرما دے۔ اور غور کر دے جانا ایک بندہ نمازی ہے، 5 وقت دا نمازی ہے، تہجد بھی پڑھ دا، نفل بھی پڑھ دا، سنتاں بھی پڑھ دا، اور جس وقت مسجد دے اندر آندا ہے آکے اللہ اکبر کہن تو بعد کی آندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط او پڑھ دا کہ نہیں پڑھ دا؟ کی آندا نماز دے اندر اللہ میں نو کی دے دے اہدنا الصراط المستقیم۔ تے اگلے الفاظ بڑے پیارے نے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں دا راستہ جنہاں دے اتے تو بڑے بڑے انعام و کرام کیتے نے۔ تے کنہ تے انعام کیتے اللہ نے؟ صحابہ کرام۔ کنہ تے؟ صحابہ کرام تے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، قرآن اعلان کر رہے ہیں کلہم اصحاب دے بارے میرے نبی دے جڑے صحابہ نے نا، رضی اللہ عنہم ورضو عن، اے میرے تے راضی تے میں اینا تے راضی۔ اللہ نے دیکھو کنے کنے انعام کیتے، اور دیکھو ایک بڑا انعام صحابہ دے اوپر کہ اللہ ذوالجلال نے صحابہ نو جناب سونے نبی محمد دا دیدار نصیب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا احسان ہے کہ میرے نبی دا دیدار کیتا ہے، ملاقات کیتی، میرے نبی دی شاگردی اختیار کیتی۔ اللہ دعا فرمانا اللہ سانو بھی کل قیامت والدین سونے محبوب دا دیدار نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، جڑا بندہ دعا منگے گا اللہ انہوں کی کرے گا؟ ہدایت دے گا۔ جڑا بندہ دعا منگے گا اللہ ذوالجلال انہوں ہدایت نصیب فرمان گے۔ اور نمبر 2 جناب اگر کوئی بندہ چاندہ میں نو سدھے رستے دی طرف رہنمائی مل جائے تے اے دی جناب بنیادی شرطاں دے وچوں اے وے کہ انہوں جناب ایمان لے آنا چاہیے، ہر صورت دے اندر اللہ ذوالجلال انہوں ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرما دے نے ان الذین آمنوا، کی ترجمہ ہے دا؟ او بولو بولو، دعا فرمانا اللہ ترجمہ کرنے دی پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن دا سدھا سدھا ترجمہ ہے، کوئی گھومن گھیریاں نہیں بھی سمجھ نہ آئے۔ فرمایا ان الذین آمنو، بے شک جڑے لوگ، وہ بولو جڑے لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے ہون تو بعد انہاں کی کیتا ہے؟ نیک عمل کیتے۔ ہن اگلے الفاظ جڑے میرے موضوع نال تعلق رکھ دین، قرآن اعلان کر رہا یہدیہم ربہم بِایمانہم، اللہ انہاں دی ایمان دی خاطر ہدایت والا رستہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن کیوں؟ پہلے ایمان لے آنا پڑے گا۔ کی کرنا پڑے گا؟ تو جے بندہ کہے جناب میرا رب دے ہوتے ایمان ہی نہیں، تو دسو انہوں ہدایت ملنی؟ بندہ کہ میرا سونے نبی دے ہوتے ایمان ہی نہیں، انہوں ہدایت نہیں ملنی۔ ادھر نبی دا فرمان آ جائے تو بندہ کہ میں جناب اس حدیث نو نہیں ماندا تے انہوں ہدایت، کیونکہ وہ دا نبی دی بات دے اوپر ایمان ہی نہیں۔ اور آؤ ذرا غور فرمان دے جانا، نمبر 3 انشراح صدر ہونا چاہیے۔ دوواں فریقین دی بات جڑی ہے نا کھلے دل دماغ سینے نال سننی چاہیے، کیدے کول دلائل نے کیدے کول دلائل نہیں، کیڑا قرآن دی دلیل پیش کر رہا تے کیڑا نہیں کر رہا، کیڑا حدیث نو من رہا تے کیڑا حدیث دی مخالفت کر رہا۔ غور کرنا، قرآن اعلان کر رہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورت انعام آیت نمبر 125 اٹھانا، رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے جڑا بندہ شرح صدر رکھتا ہے اور دلوں جناب اگر بندہ سمجھنے دی کوشش کرے اللہ انہوں بھی ہدایت نصیب فرما دیتے۔ تے جی آکھے نہیں جناب یہ مسجد وہابیاں دی میں گل سننی، وہ میں گل سننی نہیں، کیوں؟ جے سنا گنا تے پھر جناب میں کی ہو جاؤں گا؟ وہابی ہو جائے گا۔ حالانکہ رب ذوالجلال دی قسم اسی کہنے ہیں قرآن تے عمل کرو، سونے نبی محمد فرمان تے عمل کرو صلی اللہ علیہ السلام۔ قرآن نو مان لے، سونے نبی دا فرمان مان لے، دنیا اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت اندر بھی سرخرو ہو جائے گا۔ اور غور کر دے جانا، نمبر 4 او اسباب جڑے اختیار کریں گا اللہ ہدایت عطا فرما دیں گے۔ غور کر دے جانا، حصول ہدایت واسطے ہر دم بندنوں کوشاں رہنا چاہیے، ہر وقت کوشش کرنی چاہیے شاید کہ اللہ مینوں کی دے دوے۔ ہر وقت بندے نو کوشش دے اندر رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے جناب اللہ مینوں ہدایت دے دوے، فلاں عمل کراں اللہ مینوں ہدایت دے دوے، فلاں نیکی کراں اللہ مینوں ہدایت دے دوے۔ ہر وقت بندے نو جستجو دے اندر رہنا چاہیے اور قرآن دا مطالعہ کرنا چاہیے، احادیث دا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تے جے بندہ گھر بیٹھے ہی آکھے جناب مینوں ہدایت مل جائے تے ہدایت انج آندی، او بولو آندی؟ ہون اللہ فرماؤندے نے نا کہ رزق میرے ہاتھ وچ، جنوں چاہواں جدا رزق کشادہ کر دواں، جدا چاہواں رزق تنگ کر دواں۔ تے بندہ آکھے جناب جدو رزق اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے تے میں گھر بیٹھ جانا ہے، اپنے آپ کو کدی کسے دے منہ وچ ٹوٹ کے امب پیا ہے، او بولو پیا ہے، کدی اپنے آپ۔ ہاں ایک قانون فطرت، ایک قانون قدرت، دو قانون نے اللہ پاک دے، ایک قانون فطرت، ایک قانون قدرت۔ قانون فطرت اے وے تینوں ہاتھ پیر ہلاؤنے پہن گے، ہیلا کرنا پے گا، وسیلہ کرنا پے گا، اللہ تینوں رزق عطا کرے گا۔ تے قانون قدرت کی ہے کہ اللہ ذوالجلال تیرے وہم و گمان چی نہیں ہوندہ، تینوں رزق عطا فرما دیندہ ہے۔ تیرے وہم و گمان چی نہیں یہ بات ہوندی کہ اے جناب رزق میں نو کدہ مل گیا، سوچو بچار بھی نہیں سکتا تو غور کر دے جانا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا قرآن نازل ہویا، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کوشش کرے گا نا، قرآن دا مطالعہ کریں گا، حدیث پڑھیں گا، یہ جو مسائل اخذ کریں گا تے اللہ تینوں ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اور نمبر 5 جے تو اللہ دا ذکر کریں گا،
قرآن اعلان کر رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلاں نوں سکون ملدا ہے تے کس چیز نال؟ بولو بولو کس چیز نال؟ اللہ دے ذکر دے نال۔ تو میرے بھائی میرے برادر دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو سبنا نو قرآن و حدیث دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اللہ ذوالجلال ایک کوشش کرنے دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی جناب کوشش کریے کہ اپنی زندگی قرآن دے مطابق ہی گزاریے، سونے نبی محمد دے فرمان دے مطابق ہی گزاریے۔ ہن دیکھو ذرا ایک حدیث آ گئی، پچھلے دنوں دے اندر ساڈے ایک دوست نے یوسف صاحب سوئی گیس دے محکمے دے وچ ملازم نے، تو انہاں ایک ویڈیو سینڈ کیتی ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے نے، مفتی صاحب ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، مسئلہ بڑا پیارا ہے۔ مسئلہ کی ہے؟ مثلا ایک بندہ باہروں ہوندا ہے، تسی انہاں بیٹھے جے مثلا نماز دا انتظار کر رہے جے، یا نماز ہو رہی ہے، یا قرآن پڑھ رہے جے، یا ذکر کر رہے جے، ہن کیے جناب سلام باہر والے نو جدو اندر ہوندا ہے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہن غور کرتے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول دریافت کیتا ہے کہ اے بلال، جس وقت اللہ دے نبی نماز دے وچ ہوندے نے، لوگ باہروں ہوندے نے تے آ کے سلام لیندے نے، کی لیندے نے؟ سلام لیندے نے۔ ہن اے بلال، اللہ دے نبی پھر انہاں نوں جواب کس طرح دیندے نے؟ ہن دیکھو ذرا گل تے ہووے جڑی کسے صحابی تو ثابت ہوئے، قرآن تو ثابت ہوئے، نبی دے فرمان تو ثابت ہوئے، صحابی دا عمل ہوئے۔ جناب والی بلال نو ابن عمر پوچھ دے نے کہ اللہ دے نبی جواب کس طرح دیندے نے جبکہ نماز دی حالت اندر ہوندے نے، لوگ باہر ہوندے نے، سلام کہندے نے؟ کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں بحکم حدیث چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے۔ تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا، بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غلط خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ناراض بھی یہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، پرانے نمازی مسجد میں آئیں گے بولے السلام علیکم کہہ کے وہ اگلے صف میں چلے جائیں گے۔ اب یہ یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، جا کے بیٹھ گئے، عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ بھائی آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے، نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقت سلام کرنا سنت ہے۔ ہر وقت نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو سلام کرنا سنت ہے؟ تو حوالہ نوٹ کرنا، ابو داؤد دے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 927 کتاب الصلاۃ، اور ترمذی دے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 368۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہن لگے عبداللہ بن عمر نو کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دوران نماز اگر کوئی آ کے سلام لیندہ تے میرے نبی علیہ السلام انہوں ہاتھ دے اشارے دے نال، او بولو ہاتھ دے اشارے دے نال میرے نبی جواب دیندے تے اے پھر تینوں کہن دی ضرورت نہیں کہ اللہ دے نبی نے بات منسوخ کر دیتی سی۔ اللہ دے پہلے حکم اے سی، دیکھو ذرا جڑی لوگاں نو دھوکھا دتا جاندا ہے، پہلا حکم اے سی نماز جدوں بندہ پڑھدا سی نا تے سلام دا جواب او بولو دے سکدا سی، پہلے دے سکدا سی، جدوں کوئی ہوندا سی نا سلام لیندا سی، صحابہ کرام کہندے سی وعلیکم السلام، جواب دے دیندے سن۔ لیکن پھر میرے نبی نے روک دیتا کہ منہ تھانی جواب نہیں دینا،
بول کے جواب نہیں دینا. تے میرے آقا علیہ السلام دی دوسری حدیث آ گئی کہ اگر کوئی بندہ, ہن دیکھو صحابی دا عمل ہے, سلام کر رہے ہیں تے میرے نبی جناب, وہ بولو میرے نبی ہاتھ دے اشارے دے نال جواب دے رہے. ایدہ مطلب اے وے کہ اگر کوئی دوران نماز آ کے سلام کہندا ہے تے درست کہندا ہے, اگر کوئی قرآن پڑھدا ہوئے تے باہروں آ کے سلام کہندا ہے درست کہندا ہے, اگر کوئی ذکر کردا ہوئے باہروں آ کے سلام کہندا ہے لے سکدا ہے. تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال انہاں مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے. او کہہ دیو آمین. جڑے جناب آندے نے, ہن دیکھو ذرا کہندے نے کہ دیکھو جی اللہ دے نبی دی ممانت آ گئی. ممانت کی آ گئی, کہندے دیکھو ہن ستا ہوئے بندہ تو انہوں سلام کہنی چاہیے دیئے. اور تسی دسو کدی ستے نو سلام کہی جے؟ ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے آدمی کو سلام کرنا سنت ہے؟ بتائیے. ایک آدمی استنجا خانہ میں ہے تو کیا باہر کھڑے ہو کے اس کو سلام کریں, یہ سنت ہوگا؟ ہر جگہ سنت نہیں ہے, بعض جگہ ممانعت ہوتی ہے, ممنوع ہوتا ہے, تو وہ جگہ سیکھنی چاہیے, وہ مقامات سیکھنے چاہیے. وہ کدی کہی جے آخے جناب ہن دیکھو ذرا ایک بندہ واش روم دے وچ ہوئے, انہوں آخے کوئی سلام کہے تو انہوں جواب دینا چاہیے. اور دسو ذرا ایمانداری نال کدی کوئی واش روم چ ہوئے باہر کھلوتا کسی نے انہوں سلام کہیے؟ کوئی بندہ ہوئے جڑا انہیں مجمع چ اٹھ کے کہے کہ میں جناب بندہ واش روم چ ہوندا باہر سلام لینا؟ دیکھو ذرا ہن ایک ممانت آ گئی. میرے نبی نے فرما دیتا دوران خطبہ جمعہ دے اندر باہروں جڑا بندہ ہوندا انہوں سلام لینی نہیں چاہیے. میرے نبی نے روک دیتا بھی جڑا بندہ ہن جمعہ سن رہا ہے باہروں ایک ہوندا ہے انہوں سلام نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن نماز دے اندر ایک خاص حدیث آ گئی, صحابی دا عمل آ گیا کہ صحابی نے دسے ہے کہ میں اپنے نبی نو ویکھیا ہے. حدیث کی ہوندی ہے کہ صحابی آندا میں کنوں ویکھیا ہے؟ بولو کنوں ویکھیا ہے؟ نبی نو ویکھیا ہے. تے جدوں ایک عمل آ جائے تے اللہ ذوالجلال پھر سانو سبنا نو سونے نبی دے فرامین دے مطابق ہی زندگیاں بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی میرے برادر وقت کافی ہو گیا ورنہ میں مزید باتاں عرض کردہ. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے ہدایت یافتہ بننا کہ میں سدھے رستے دے اندر آ جاواں تو اللہ ذوالجلال دا قرآن جیڑا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مینوں پڑھے گا عمل کرے گا اللہ ذوالجلال انہوں سدھا رستہ عطا فرما دیں گے. اور اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کردا ہے, اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کردا ہے, دیکھو ذرا قرآن دا پہلا مقام سورۃ بقرہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے, فرمایا ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک قرآن رستہ دکھاندا ہے سدھا, لیکن کنہ واسطے؟ وہ کنہ واسطے جڑا پرہیز کردا ہے. ہن ڈاکٹر دوائی تے دیندا ہے لیکن جے پرہیز نہ کرو تے دوائی اثر نہیں کرتا. ہن ڈاکٹر آندا ہے جناب شوگر ہو گئی ہے تے حضرت میٹھا چھڑ دیو, تے اسی کہنا نہیں اگے نالوں بھی دل بہتا کردا ہے. ادھا ہی ہوندا نا شوگر والے مریض نو جدوں شوگر ہو جاندی نا میٹھا کھان نوں پھر دل بہتا کردا ہے. تے آندا جی حضرت ہن کی کریے دل بہتا کردا ہے تے پھر دوائی بھی اثر, او بولو دوائی اثر نہیں کردی. تے جے جناب تو قرآن تے پڑھے لیکن قرآن تے عمل نہ کرے پھر تینوں ہدایت بھی نہیں ملے. جے تو متقی پرہیزگار نہ ہوئے, تیرے دل دے اندر چور ہوئے, تقوی پرہیزگاری نہ ہوئے, ظالم ہوئے, ظلم کرنے والا ہوئے, بے انصافی کرنے والا ہوئے, تیرے تو رشتہ دار بھی تنگ ہون, ہمسائے بھی تنگ ہون, محلے دار بھی تنگ ہون, جے تیرے تو تیری اولاد تنگ ہوئے, جے اولاد تو والدین تنگ ہون, تے پھر رب ذوالجلال دی قسمیں پھر ہدایت بھی مل دی نہیں مل دی. دعا فرمانا اللہ ذوالجلال ساڑھے اندر تقوی تے پرہیزگاری پیدا فرمائے. اور آخری بات سنو تے اپنی بات ختم کرنا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے, ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے والے اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 4833. میرے نبی نے فرما دیتا ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا کوئی بھی بندہ جڑا ہے, نوٹ کرنا, الرجل علی دین خلیلہ, کوئی بھی فرمایا فرد و بشر
وہ اپنے دوست دے دین دے اتے قائم ہوندا ہے۔ تو میں دسنا ہے چاہنا لوگوں اپنیاں صحبتاں جڑیاں نے نیک بندیاں نال بناؤ، اپنا میل جول اچھے بندیاں نال بناؤ جڑے قرآن و حدیث تے عمل کردے ہون، جڑے نیک ہون، ظالم نہ ہون، انصاف کردے ہون، بے انصافی نہ کردے ہون۔ تے جے تیری بہنی اٹھنی انہاں لوگاں نال ہوئے جڑے بے نماز ہون، کدی مسیتے ہی نہ بڑے ہون، تے ظلم دے چرچے ہون کہ جناب یہ بندہ ظالم ہے، یہ بندہ جواری ہے، یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ کبوتر باز ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ فلاں ہے، تے پھر اللہ ذو الجلال پھر ہدایت نہیں دندے۔ ہدایت تاں ہی دندے نے جے تیری بہنی اٹھنی نیک بندیاں نال ہوئے۔ نیک بندیاں نال بہنی اٹھنی کیوں بناونی ہے؟ تاکہ اللہ مینوں کی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ نظریہ رکھے گا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا یہ بینی اٹھنی دیکھی جائے گی کہ بینی اٹھنی ہے دی کس طرح دیئے۔ اللہ ذوالجلال سانو اپنیاں دوستیاں بھی نیک بنانے دی توفیق عطا فرمائے، دوست بھی سانو اللہ ذوالجلال پاک اور صاف نمازی بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔